یہ سنن نبی داؤد میں ہے 4607 نمبر، اور دارمی میں 96 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 42، 43، 44 نمبر، ایک ترتیب سے یہ روایات۔ صحیح ابن حبان میں امام حاکم 5 جگہ پر مستدرک میں اس کو لائے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی 5 جگہ پہ ہے، اور مسند بزار میں بھی یہ روایت۔ حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور واعظ فرمایا بڑا شاندار، حضور کی ہر بات شاندار ہوتی ہے، لیکن وہ کمال تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ڈر گئے۔ تو بعض نے کہا گویا کہ یوں لگتا ہے کہ الوداعی واعظ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو بندہ میرے بعد زندہ رہے گا، جس کی ذرا عمر لمبی ہوگی، فسیرا اختلافا کثیرا۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا، آنے والے ٹائم میں، فیوچر ٹائم میں بڑے اختلافات زیادہ رونما ہوں گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑے رکھنا، میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت بانٹنے والے ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑے رکھنا اور ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور اس جملے کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچنا، إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام گھڑا جائے گا جو وہ ہوگا بدعت، اور ہر بدعت ہوگی گمراہی۔ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت، اب اس میں سے صرف انہوں نے آخر والے 3 لفظ ہمارے دوست لیتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، چلیں وہ پوسٹر لکھیں گے اور وہ نعرے ماریں گے۔ اب ذرا پیچھے دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، کس پیرائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا رہے تھے۔ آنے والے فتنوں کے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے، اختلاف پیدا کرنے والے پیدا کریں گے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے زکوٰۃ کا انکار کریں گے، لیکن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم نے ابو بکر صدیق کا ساتھ دینا ہے۔ قتل کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قتل کریں گے، تم نے ان باغیوں ان کی سپورٹ نہیں کرنی، تم نے فاروق اعظم کا ساتھ دینا ہے۔ باغی آئیں گے، بغاوت کریں گے عثمان کے خلاف، لیکن تم نے ان کی سپورٹ نہیں کرنی۔ بسنت الخلفاء الراشدین، تم نے عثمان غنی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ وہ یہ عقیدہ لے کے آئیں گے کہ حضرت عثمان کو قتل کر دو، ان کا یہ عقیدہ ہوگا بدعت، کیونکہ یہ عقیدہ ہوگا ان کا اپنا گھڑا ہوا، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ تو لہذا علیکم بسنتی پہلے اور بعد میں کل بدعت ضلالہ، یعنی کیا معنی بنا؟ خلفائے راشدین کے مقابلے میں جو لوگ امت میں اختلاف پیدا کریں گے، رسول اللہ ان کو بدعتی فرما رہے ہیں۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے خلفائے راشدین کے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج اٹھیں گے، اور وہ خارجی اپنا ہی ایک ان کا نعرہ ہوگا ان الحکم الا للہ، اور ان کا اپنے کو دین ایمان ہوگا الگ، اور وہ مولا علی کو کہیں گے، شرک کے فتوے لگائیں گے۔ وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلی بدعت کس نے نکالی، کب نکالی، کیوں نکالی، اور حافظ ابن تیمیہ کی عدالت میں بدعت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اچھا اب دیکھیں ہمارے دوست، اب یہ تھی وہ حدیث، ہمارے دوستوں نے جب دیکھا کہ یہ پاک و ہند کے مسلمان، دنیا عرب کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یمن کے مسلمان، انہوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں میں زکوٰۃ کا منکر بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ حاکم وقت کے قتل کو جائز بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اٹھیں اور قتل کر دیں، دہشت گردی کی یہ تنظیمیں بنائیں۔ یہ تو بیچارے درود پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے اندر کوئی یہ دہشت گردی کی تنظیمیں بھی نہیں بنائی جاتی، اور ان کے مدارس میں یہ سپورٹ بھی نہیں کی جاتی، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی بھی حکومت کو دستیاب نہیں رہا کہ ان کے مدرسے حکومت سے چندہ لے کے اور نام نہاد مجاہد تیار کریں، اور نہ یہ خوارج کی طرح ان الحکم الا للہ کا کوئی علم بلند کرتے ہیں۔ یہ تو اصال ثواب کرنے والے، کھانا بانٹنے والے، درود پڑھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب ان کے اوپر یہ شرک اور بدعت کی توپ کیسے چلائی جائے؟ تو انہوں نے یہ ان روایات میں سے آدھے آدھے ٹکڑے اٹھائے اور ان کو سیاق و سباق سے ہٹایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو بدلا، اور یہودیوں کی طرح آدھی باتیں لے کر آدھی چھپا ڈالی، اور انہوں نے رکھ کے وہ توپ
پوری امت محمدیہ کے اوپر چلا دی. کھولو بدعت ضلالہ، اور میلاد کرنے والے بھی جہنمی، اور جو ماں باپ کی قبر پہ اصال ثواب کرے وہ بھی بدعتی اور وہ بھی جہنمی، عرس کر لے وہ بھی جہنمی، جو اولیاء اللہ کا ذکر کر لے ان کے محفل منعقد کر لے وہ بھی جہنمی. تو جو جہاں جہاں ہے جو کرتا ہے. اب یمن میں والے، بحرین والے، فلسطین والے، پاکستان والے، انڈیا والے، انڈونیشیا والے، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جلوس کرتے ہیں. انہوں نے کہا کھول لو بدعت، بس پوری دنیا کے مسلمان سب جہنمی گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں، ہم اکیلے مسلمان ہیں. اور اس نظریے کا مقصد صرف اور صرف امت محمدیہ میں فساد اور ایک بربریت پھیلانا تھا. اور یہ ایک خاص مخصوص قسم کی آئیڈیالوجی آج سے تقریباً 100 سال پہلے کسی بہت بڑی پلاننگ کے تحت امت میں پیدا کی گئی، جنہوں نے قرآن و سنت کے اصل مفاہیم کو بدلا اور یہ احادیث کا غلط مفہوم نکال کے انہوں نے سادہ لوگوں پر لگا کر ان کو شرک اور بدعت اور جہنم کی وعیدیں بانٹی اور ان کو سرٹیفکیٹ بانٹ دیے انہوں نے مشرک، کیونکہ ان کا مطمع نظر ہی امت محمدیہ کو مشرک اور بدعتی قرار دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا وہ فہم اور وہ مراد سمجھنے کی توفیق دے جو حقیقی مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. احادیث جب پڑھا کریں، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ میری اس بات کو سن رہا ہو تو اس سے میری گزارش ہے قرآن کی آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو چیزوں کو زندگی میں جب کبھی پڑھیں تو ذرا غور کریں کہ یہ بات کب فرمائی گئی، اس وقت حالات کیا تھے، اس وقت یعنی آپ یہ کہہ لیں اسٹریٹ آف ورڈ کیا تھی، یعنی لوگوں میں کیا چل رہا تھا، اور یہ بات فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن لوگوں کو کہا گیا، جس وقت کہا گیا تو انداز کیا تھا. ان چیزوں کو غور کر کے اگر ہم قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا سینہ قرآن و سنت کے لیے روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے.